ایک 70 سال کی بزرگ خاتون کچھ سال پہلے تک بہت ایکٹیو اور انرجیٹک ہوا کرتی تھیں۔ وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں، بازار تک پیدل چلی جاتی تھیں اور اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلتی بھی تھیں۔ لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی باڈی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جو کام وہ آسانی سے کر لیتی تھیں وہ اب مشکل لگنے لگے۔ ایک دن جب وہ کرسی سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آسانی سے کھڑی ہو سکیں۔ سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گیا تھا، چلنے میں جلدی تھکن ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائیں۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید اب ان کی عمر ہو چکی ہے اور اب باڈی دوبارہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر ان کے ڈاکٹر نے انہیں ایک بات بتائی جو ان کی زندگی بدل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، عمر بڑھنے کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے مسلز کو دوبارہ یوز کرنا شروع کر دیں تو باڈی پھر سے اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان بزرگ خاتون نے چھوٹی چھوٹی عادتیں بدلنا شروع کیں۔ کچھ ہفتوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کی باڈی میں پھر سے طاقت آنے لگی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ 70 سال کے بعد مسلز کو دوبارہ اسٹرانگ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ 70 سال کے بعد مسلز کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلز کمزور ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جب عمر بڑھتی ہے تو باڈی میں کچھ نیچرل چینجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہو جانا۔ زیادہ تر بزرگ لوگ چلنا پھرنا یا ایکسرسائز کم کر دیتے ہیں۔ جب مسلز کو موومنٹ نہیں ملتی تو وہ دھیرے دھیرے شرنک ہونے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے پروٹین کی کمی۔ پروٹین مسلز کا مین بلڈنگ بلاک ہوتا ہے۔ اگر ڈائٹ میں پروٹین کم ہو تو مسلز اسٹرانگ نہیں بن سکتے۔ تیسری وجہ ہے ہارمونل چینجز۔ عمر کے ساتھ باڈی میں کچھ ہارمونز کم ہو جاتے ہیں جو مسلز گروتھ میں مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ ہے پور نیوٹریشن اور وائٹامنز کی کمی۔ لیکن اگر ان فیکٹرز کو کنٹرول کر لیا جائے تو مسلز کو دوبارہ اسٹرانگ بنانا ممکن ہے۔ نمبر فرسٹ پوائنٹ ہے ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی سب سے ضروری ہے۔ 70 سال کے بعد مسلز کو ری بلڈ کرنے کے سب سے پاورفل طریقہ ہے ریگولر موومنٹ اور ایکسرسائز۔ اگر کوئی بزرگ بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے تو مسلز اور زیادہ ویک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ڈیلی ہلکی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔ سب سے سیف ایکسرسائز واک کرنا ہے۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کرنا مسلز کو ایکٹیو رکھتا ہے، بلڈ سرکولیشن امپروو کرتا ہے اور باڈی کو انرجیٹک بناتا ہے۔ شروع میں اگر 30 منٹ واک مشکل ہو تو 10 منٹ سے سٹارٹ کریں اور دھیرے دھیرے ٹائم بڑھائیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے لائٹ اسٹرینتھ ایکسرسائزز۔ صرف واکنگ ہی نہیں بلکہ ہلکی پھلکی اسٹرینتھ ایکسرسائزز بھی ضروری ہوتی ہیں۔ ان ایکسرسائزز سے مسلز کو سگنل ملتا ہے کہ انہیں اسٹرانگ رہنا ہے۔ بزرگ لوگ سمپل ایکسرسائزز کر سکتے ہیں جیسے کرسی سے بار بار اٹھنا اور بیٹھنا، دیوار کے ساتھ پش اپس، ہلکی ڈمبلز اٹھانا، ریزسٹنس بینڈ ایکسرسائزز کرنا۔ یہ ایکسرسائزز مسلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور ان کی اسٹرینتھ کو گریجولی بڑھاتی ہیں۔ اگر کوئی بزرگ روز صرف 10 سے 15 منٹ اسٹرینتھ ایکسرسائزز کرے تو کچھ ہفتوں میں ہی فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے پروٹین رچ ڈائٹ بہت ضروری ہے۔
مسلز کو ریبلڈ کرنے کے لیے پروٹین سب سے امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے۔ اگر ڈائٹ میں پروٹین کم ہو تو مسلز کبھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے۔ 70 سال کے بعد لوگوں کو اپنی ڈائٹ میں یہ فوڈ ضرور شامل کرنے چاہیے: ایگز، چکن، فش، دالیں، یوگرٹ، ملک، نٹس جیسے بادام اور اخروٹ وغیرہ۔ پروٹین مسلز کو ریپیئر کرتا ہے اور نئے مسل فائبرز بناتے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق بزرگ لوگوں کو ہر میل میں تھوڑا پروٹین ضرور لینا چاہیے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے وٹامن ڈی اور کیلشیم۔ مسل اسٹرینتھ صرف پروٹین سے نہیں بنتی، بلکہ وٹامن ڈی اور کیلشیم بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی مسلز اور بونز دونوں کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ اگر باڈی میں وٹامن ڈی کی کمی ہو تو مسلز ویک ہو جاتے ہیں اور گرنے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کے لیے صبح کی دھوپ، ایگز، فش، فورٹیفائڈ ملک، اور کیلشیم کے لیے ملک، یوگرٹ، چیز، گرین ویجیٹیبلز۔ یہ سب فوڈز بونز اور مسلز دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ روز 15 سے 20 منٹ دھوپ لینا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے پراپر سلیپ اور ریسٹ۔ مسلز تب ریبلڈ ہوتے ہیں جب باڈی ریسٹ میں ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو باڈی ریپیئر کا پروسیس سٹارٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ ٹھیک سے نیند نہیں لیتا تو باڈی پراپرلی ریپیئر نہیں ہو پاتی۔ اس لیے روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ نیند سے باڈی ہارمونز ریلیز کرتی ہے جو مسلز کو ریپیئر اور ریبلڈ کرتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے ہائیڈریشن بھی بہت ضروری ہے۔ پانی کی کمی بھی مسلز کو ویک کر سکتی ہے۔ بہت سے بزرگ لوگ پانی کم پیتے ہیں، جس سے باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزانہ کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ پانی مسلز کی فلیکسیبلٹی اور پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے کنسسٹنسی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ مسل اسٹرینتھ ایک دن میں نہیں بنتی، اس لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بزرگ روز تھوڑی سی ایکسرسائز کرے، ہیلدی ڈائٹ لے اور ایکٹیو لائف سٹائل رکھے تو کچھ مہینوں میں مسلز نوٹیسیبل اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق 70 سال کے بعد بھی مسلز ایکسرسائز کا پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باڈی اب بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے اور اسٹرینتھ بلڈ کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھ آتی ہے کہ عمر بڑھنا کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ جب 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ان کی باڈی دوبارہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چلنا پھرنا کم کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کے سارے مسلز اور زیادہ ویک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری باڈی بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا سا موومنٹ دیں، تھوڑی سی ہیلدی ڈائٹ دیں اور تھوڑا سا ٹائم دیں تو باڈی پھر سے اپنی اسٹرینتھ واپس لا سکتی ہے۔ ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ بزرگ لوگ اگر ریگولر لائٹ ایکسرسائز کریں اور پروٹین رچ ڈائٹ لیں تو ان کے مسلز دوبارہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں اور ان کی ڈیلی لائف بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ 70 سال کے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے جو کمزوری محسوس کرتے ہیں تو انہیں یہ ضرور بتائیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ روزانہ تھوڑا سا چلنا، ہلکی سی ایکسرسائز کرنا، ہیلدی کھانا کھانا اور اچھی نیند لینا، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بزرگ لوگوں کو موٹیویٹڈ اور ایکٹیو رہنا چاہیے۔
جب انسان ایکٹیو رہتا ہے تو صرف مسلز ہی اسٹرانگ نہیں ہوتے بلکہ مائنڈ بھی فریش رہتا ہے، کانفیڈنٹ بڑھتا ہے اور زندگی زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔